الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما عبدا قائما عليك على آلك وأولادك جميع أصحابك جميع أهل بيتك جميع جد جدك علمائك خلفائك صلحائك شهدائك يا رسول الله. أما بعد قال الله تعالى في الكلام القديم في الفرقان الحميد القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا حياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفر به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله العلي العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. سورہ بقرہ کی 11ویں آیات رکوع کی آیت کریمہ آپ سن رہے ہیں اور انہی آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر بھی آپ سنیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ. قوم بنی اسرائیل یہودیوں کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کے بدلے میں آخرت کو بیچ دیا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی. سوچا تو دنیا کا سوچا، آخرت کا کچھ بھی خیال نہیں کیا. صرف دنیائی عزت دنیائی مال اور دولت کے پیچھے بنی اسرائیل لوگ پڑے رہے اور نبیوں کو جھٹلاتے رہے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا اور عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی اور نہ کوئی ان کا کوئی میدان محشر میں مددگار ہوگا اور نہ انہیں جہنم سے کوئی نکالنے والا ہوگا. ان کا تو یہ گمان تھا کہ ہمارے باپ دادا پیغمبر ہیں اور ہمیں جہنم سے نکال دیں گے، لیکن ان کا گمان، ان کا یہ عقیدہ سراسر غلط ہے. اس لیے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ میدان محشر میں بخشا نہیں جائے گا. فلا یخف عنہم العذاب، ان پر عذاب بھی ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا. جو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا وہ عذاب زیادہ ہی ہوگا، ان کا عذاب کم نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا. اور نہ ان کے عذاب سے چھڑانے میں یا جہنم سے انہیں آزاد کرنے میں کوئی میدان محشر میں نہ کوئی ان کی سفارش کرے گا، نہ شفاعت کرے گا، نہ ان کے لیے کوئی وسیلہ بنے گا اور نہ کوئی کسی طرح سے ان کی کوئی مدد کرے گا. کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی. مقام کوہ طور پر ایک ہی بار تورات
لکھی ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، ایک ہی بار قرآن مجید پڑھا ہوا آیا، اور تورات، زبور اور انجیل لکھے ہوئے آئے۔ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اور زبور، تورات اور انجیل ایک ساتھ پوری کتابیں نازل ہوئیں۔ اور جب یہ مقام کوہ طور پر تورات نازل ہوئی تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تورات اٹھا نہ سکے۔ تورات کی کتاب موسیٰ علیہ السلام اٹھا نہ سکے، اتنی وزنی تھی تورات کہ اٹھا نہ پائے، اور ان کی مدد کرنے کے لیے فرشتے آئے، تورات کو اٹھانے کے لیے فرشتے آئے۔ اب اسے ہلکا کرنے کے لیے، بوجھ کو ہلکا کرنے کے، موسیٰ علیہ السلام نے الگ الگ آیات کو الگ الگ کر دیا تاکہ اسے اٹھا دیا جائے۔ پہلے ایک ایک آیت جدا جدا کر دی تاکہ تورات اٹھا لی جائے۔ ایک ایک آیت کو ایک ایک فرشتہ اٹھانا چاہا اور فرشتہ اٹھا نہ سکا۔ تورات کی ایک آیت، ایک ایک فرشتہ صرف ایک آیت اٹھانا چاہا اور ایک آیت اٹھا نہ سکا۔ پھر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تورات کے لفظ لفظ کو الگ کر دیا تاکہ بوجھ ہلکا کر دیا جائے۔ پھر ایک ایک فرشتہ تورات کے ایک ایک لفظ کو اٹھانا چاہا، ایک ایک لفظ کو بھی اٹھا نہ سکا، ایک لفظ کو اٹھا نہ سکا۔ اتنا کچھ بھاری تھا تو سمجھانا تھا اللہ تعالیٰ کہ یہ میرے جو نازل کرتا کلام ہے میرا، یہ اتنا وزنی ہے کہ کوئی اس کے مقابل میں آ نہیں سکتا، اور کوئی اس کا بوجھ اور بار اٹھا نہیں سکتا، نہ فرشتے اٹھا سکے، نہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اٹھا سکے۔ پہلے تو ثابت کر دیا کہ وہ میرا وہ کلام ہے جس کا بوجھ کوئی اٹھا نہ سکتا۔ جب تورات اٹھا نہ سکے تو قرآن اٹھا سکیں گے؟ تورات اٹھا نہ سکے، تورات کے ایک لفظ اٹھا نہ سکے، ایک آیت کو اٹھا نہ سکے، اب قرآن مجید کو کیا اٹھا سکیں گے؟ معاذ اللہ کوئی اٹھا نہ سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ پاش ہو جاتے، لیکن ہم نے اسے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، ہم نے سرکار کے مبارک دل پر نازل فرمایا۔ وہ دل مضبوط دل ہے جو سب پوری خدا کی قدرت کو سما لیتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تورات کے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ جب اٹھا نہ سکے پہلے تو ثابت کر دیا کہ میرا کلام کا بار ایسا ہے کہ کوئی اٹھا نہیں سکتا، نہ فرشتے اٹھا سکیں گے نہ آپ اٹھا سکیں گے۔ پہلے ثابت کر دیا، اور ثابت کرنے کے بعد میں خود خدا اپنی قدرت اور شان سے تورات کا بوجھ ہلکا کر دیا تاکہ اٹھا سکیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام تورات کو اٹھا لے کر اپنی قوم کے پاس آئے، جس قرآن ارشاد فرماتا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ، اس کے بعد میں ہم نے تورات اور موسیٰ علیہ السلام کی تائید اور رسول بھیج کر فرما دی۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک 4000 پیغمبر آئے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے مبارک سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک 4000 پیغمبر آئے۔ ان پیغمبروں میں مشہور پیغمبر ولی عیسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، مرشا علیہ السلام، ارمیہ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور حزقیل علیہ السلام، شموئیل علیہ السلام اور طالوت علیہ السلام، یہ مشہور پیغمبر ہیں، اور 4000 پیغمبر نازل ہوئے جن کے نام حدیث غرامی میں نہیں ہے۔ مشہور جو پیغمبر ہیں ان کے نام حدیث غرامی میں آئے ہیں، لیکن یہ پیغمبر نبی بن کر آئے اور موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی تبلیغ کرتے رہے۔ ان پر کوئی خاص کتاب نازل نہیں ہوئی اور نہ کوئی خاص قانون لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام جو قانون اور شریعت لے کر آئے تھے، اسی شریعت کی، اسی قانون اور تورات کی تبلیغ کرتے رہے، چونکہ کوئی معجزات نہیں لے کر آئے۔
یہ جو پیغمبر آئے 4000 اپنے ساتھ کوئی معجزات لے کر نہیں آئے، اور قوم کے سامنے جب کہا کہ ہم میں نبی ہیں اور اللہ کے ایک اللہ کی دعوت دینے آئے تو انہوں نے معجزہ طلب فرمایا، اور بغیر معجزے کے آئے تھے، اس لیے قوم انکار کرتی رہی، قوم انکار کرتے رہی۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے معجزات کے ساتھ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جسے قرآن ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَم الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور مبینہ طور پر خاص نشانیوں کے ساتھ آئے، اور اللہ تعالیٰ روح القدس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ 4000 پیغمبر جو آئے تھے معجزات نہیں لائے تھے، اور قوم معجزات طلب کر رہی تھی، قوم معجزہ طلب کر رہی تھی، اگر آپ پیغمبر ہیں تو ہمیں معجزہ دکھائیں، لیکن چونکہ 4000 پیغمبروں کو اللہ نے معجزہ نہیں دیا تھا، اب جب پیغمبر کو بھیجا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ پیدائشی معجزہ لے کر آئے، پیدائش سے ہی معجزہ لے کر آئے۔ پیدا ہوتے ہی جب سیدنا مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو تولد ہوئی جنگل کے اندر، تو شہر والے آتے تھے اور سیدہ مریم علیہ السلام کو دیکھتے تھے، کہتے ہیں مریم علیہ السلام تیری تو شادی نہیں ہوئی، تیری تو شادی نہیں ہوئی، اور تیرا بھائی ایسا نہیں، اور تیرے بھائی ایسے نہیں، تیرے ماں باپ ایسے نہیں تھے، اور تو بغیر شادی کے بچہ کیسے جنم دی، بغیر شادی کے بچہ کیسے جنم دی، ایسا کام تو نے کیوں کیا، معاذ اللہ، ایسا کام تو نے کیوں کیا۔ سیدہ مریم علیہ السلام سے لوگ پوچھتے تو رب کریم نے ارشاد فرماتے ہیں مریم، سیدہ مریم علیہ السلام، جب لوگ آپ سے پوچھیں کہ بچہ کہاں سے آیا تو سیدنا عیسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف ہاتھ کر کے اشارہ کر دینا اور کہہ دینا کہ میں روزہ ہوں، میں خدا کی بارگاہ میں روزہ مانگا ہے کہ میں بات نہیں کروں گی، میں خاموش رہوں گی، اور اگر پوچھے کہ تو کہاں سے آئے تو تیرے بچے کی طرف اشارہ کرنا، اس بچے سے پوچھ لینا، اس بچے سے پوچھ لینا۔ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے پہلے ہی فرشتوں نے کہا تھا اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اے سیدہ مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ تجھے ایسا بچہ دینے والا ہے جو گہوارے میں بات کرے گا، صالحین میں سے ہوگا اور گہوارے میں سے تجھے بات کرے گا۔ تو لوگ کہتے بچہ کیسے بات کرے گا، لوگ پوچھتے ہیں، سیدہ مریم علیہ السلام اشارہ فرماتی وہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو، لوگ کہتے بچہ کیسے بات کرے گا، آپ اشارہ پھر فرماتے، زور دے کر فرماتے ہیں بچے سے پوچھ لینا، پھر بچے سے پوچھتے تو عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے رسول بنایا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے رسول بنایا ہے اور نبی بنایا ہے، مجھے نماز کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ، اور مجھے مبارک بنایا ہے، وَجَّلْنِي مُبَارَكًا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَآتَى الزَّكَاةَ، اللہ تعالیٰ مجھے مبارک بنایا ہے اور مجھے نماز کا حکم دیا ہے، اور میری ماں خدا کی قدرت سے پیدا ہوئی ہے، میری ماں خدا کی قدرت سے پیدا ہے۔ ارشاد فرمائی اب آتے نا عیسیٰ ابن مریم وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے مدد فرمائی۔ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام حمام خانے میں نہا رہی تھیں، حمام خانے میں نہا رہی تھیں، ایک پاک باز خاتون، ایک عفیف خاتون، ایک نیک اور طاہر خاتون حمام خانے میں نہا رہی ہے، دروازہ بند ہے، دروازہ بند ہے، اور سیدنا جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے، سیدنا جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے۔ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں پاک باز خاتون ہوں، تجھے یہاں آنا گوارا نہیں ہے، حالانکہ دروازہ بند تھا اور جبریل علیہ السلام تشریف فرما تھے، کہا میں پاک باز خاتون ہوں، میرے بدن کو کسی نے نہیں دیکھا اور تو کیوں آیا، چلے جا۔
سیدنا جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں انسان نہیں ہوں فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں فرشتہ ہوں، میں اس لیے آیا ہوں لیہبا غلاما زکیہ، میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے پاک اور صاف اور ستھرا بیٹا عطا فرما دوں، میں اس لیے آیا ہوں لیہبا غلاما زکیہ، میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے پاک اور صاف بیٹا عطا فرما دوں۔ یہ سیدنا جبریل علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، یہ سیدنا جبریل علیہ السلام فرشتوں کا سردار فرما رہا ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ تجھے پاک اور صاف بیٹا عطا فرما دوں۔ جبریل علیہ السلام یہ نہیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا دینے والا ہے، فرما لیے ہبا غلاما زکیہ، میں تجھے صاف ستھرا بیٹا دینے والا ہوں، بیٹا دینے والا تو اللہ ہے، لیکن جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، تو شرک ہوا؟ دینے والا تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے۔ کسی اور آیت میں ذکر ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نیک بیٹے کی بشارت سنا دیتا ہے، اور یہاں پر ارشاد فرمایا میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ دروازہ بند ہے، گھر کا دروازہ بند ہے، اور جبریل علیہ السلام نمودار ہیں، فرشتوں کا سردار، مکان کا دروازہ بند ہے، آ سکتا ہے تو جو رسولوں کا سردار ہے اور جبریل کا سردار ہے وہ کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ بھی جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہے، وہ بھی جہاں چاہے وہاں سکتا ہے۔ مدینہ کیا بڑی بات ہے، مدینے سے چکوڑی آنا کیا بڑی بات، مدینے سے چشتیہ مسجد آنا کیا بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ معاذ اللہ سرکار کے لیے کچھ بڑی بات نہیں ہے، سرکار کے لیے مسجد نبی سے نکل کر روضہ مبارک سے نکل کر ہماری اس مسجد میں آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک پل میں آ سکتا ہے، ایک لمحے میں آ سکتا ہے، آنکھ کے پلک جھپکنے سے پہلے آ سکتا ہے، اس لیے کہ فرشتے کو اتنی طاقت ہے، فرشتے کو پل میں آنے کی طاقت، فرشتے کو پل جھپکنے کے پہلے آنے کی طاقت اللہ نے فرمائی۔ جو فرشتوں کا رسول ہو، رسولوں کا رسول ہو، خدا کا محبوب ہو، بولیے اللہ تعالیٰ اسے کیسی طاقت عطا فرمائے گا؟ ایک شیطان جو مردود ہے، ایک ابلیس لعین جو مردود ہے، میرے پاس بھی ہے، تمہارے پاس ہے، ہر ایک کے پاس ہے، گھر میں ہے، بازار میں ہے، شراب خانے میں ہے، جوا خانے میں ہے، تھیٹر میں ہے، پوری دنیا کے ہر چپے چپے میں ہے۔ ایک شیطان اتنے جگہ سے آ سکتا ہے جو مردود ہے، تو بولو جو خدا کا محبوب ہے وہ کیوں نہیں جا سکتا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلا رہے ہیں، گردن پر چھری مبارک، گردن مبارک پر چھری مبارک پر رکھی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چھری مبارک اپنے بیٹے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر رکھی ہے، چلانے والے ہیں، اور جبریل علیہ السلام جو سدرۃ المنتہا کے مقام پر ہے۔ جبریل علیہ السلام کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے مقام پر جبریل، اور گردن پر چھری ہے، اور رب کریم نے ارشاد فرمایا جبریل اس سے پہلے کہ چھری چلے جانا اور دمبا بکرا اسماعیل کو ہٹا دینا، دمبا بکرا حاضر کر دینا۔ اور چھری چلنے کے پہلے جبریل سدرۃ المنتہا سے وہاں آ گیا۔ تو بولو سرکار کی کیا بات ہوگی؟ مدینہ کتنی دور ہے؟ سدرۃ المنتہا دور ہے کہ مدینہ دور ہے؟ یوسف علیہ السلام تو بھائیوں نے کنویں پھینک دیا، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں پھینک دیا، اوپر سے کنویں میں جب گرا دیا جاتا ہے تو سوچ لو کنواں بہت ہی گہرا کیوں نہ ہوں، اوپر سے نیچے کوئی شے کو پہنچنے کے لیے کتنی دیر لگتی ہے؟ اس وقت بھی جبریل علیہ السلام کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا پر ہے۔ کہاں ہے جبریل؟ سدرۃ المنتہا کے مقام پر ہے، اور اللہ فرما رہا ہے اس سے پہلے کہ یوسف کنویں میں گر جائے اسے جا کر اٹھا لینا۔ اور جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کنویں میں گرنے سے پہلے اٹھا لیا، کنویں میں گرنے سے پہلے اٹھا لیا۔ جبریل کی حد سدرۃ المنتہا کے مقام تک ہے، جبریل کی حد سدرۃ المنتہا کے مقام تک ہے، اور میری نبی کی حد لامکان تک ہے۔
سیجاہ لام خان، یہ رب کریم تک میرے اور نبی کے حدود وہاں تک ہیں۔ اور جبریل کیا اتنی دوڑ لگائے؟ جبریل میں کیا اتنی پاور ہے کہ جیسا نبی جاتا ہے ویسا جائے؟ یہ تو سدرۃ المنتہا کے مقام پر لینے آیا تھا، رک گیا۔ کہا اے خدا کے محبوب اب میں آگے نہیں آؤں گا، آگے آؤں گا تو پر میرے جل کر خاک ہو جائیں گے، میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ پیغمبر عظیم نے ہاتھ پکڑا جبریل کا، ایک ہی لمحے میں ہزاروں سال کی مسافت طے کرا دی۔ جبریل کو ہزاروں سال کی مسافت طے کرانے والا پیغمبر، بولیے مدینہ کہاں، چشتیہ مسجد کہاں، دور ہے؟ ایک ہی لمحے میں آئے اور ایک ہی لمحے میں چلے جائے۔ چوتھے آسمان پر موسیٰ، اور جب شب معراج سے میرا نبی واپس آ رہا ہے، کہا کتنی نماز فرض ہوئی؟ سدرۃ المنتہا کے مقام کے آگے جبریل لگ گئے، بعد رفرف آیا، بعد رفرف آیا، یہ ہزاروں سال کی مسافت طے کراتا رہا۔ اس کے بعد میں آواز آتی رہی، رفرف بھی چلا گیا، آواز آتی رہی، اذن یا خیر البریہ، اذن یا خیر البریہ۔ تو زمین سے لے کر وہاں تک جتنا آسمان پر سفر میرے نبی نے طے کرا دیا، ایک ہی قدم میں طے کرتے رہے، اور 1000 بار آواز آتی رہی، 1000 بار آواز آئی۔ ایک پردے سے دوسرے پردے کا فاصلہ 1000 سال کا تھا، ایک قدم میں زمین سے لے کر اتنے فاصلے طے کرتے رہے، 1000 بار اتنا فاصلہ طے کیا نبی نے۔ اور وہ رفت رکھنے والا نبی کوئی مٹی کے پتلا نہیں ہے، نور ہے، اور نور کی سپیڈ کی رفتار کوئی جانتا ہی نہیں۔ یہ جو سورج کی روشنی ہے، ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل سفر کرتی ہے، سائنس کہتی ہے۔ سورج کی روشنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل سفر کرتی ہے، تو سوچ لو کہ نبی کا نور کیسا سفر کرتا ہوا ہوگا۔ یہ پردے ہیں پھر کیسے آتے ہیں؟ گرو نانک سے پوچھا، یہ پردے ہیں، پہاڑ ہیں، آبشار ہیں، جنگل ہیں، جانے کتنے پردے ہیں، زمین حائل ہے مصطفیٰ کے بیچ میں، اور ہمارے زمان میں کتنے پردے حائل ہیں، پھر کیسے آتے ہیں؟ کسی نے گرو نانک سے پوچھا تو گرو نانک نے کہا، جس طرح سے شیشے میں سے سورج کی شعاعیں گزر جاتے ہیں، اس طرح سے میرا نبی بھی گزر جاتا ہے۔ شیشہ پکڑو، اس میں سے سورج کی روشنی چلی جاتی ہے، پانی میں سے سورج کی روشنی گزر جاتی ہے، ہواؤں میں سے گزر جاتی ہے۔ جس طرح سے سورج کی روشنی گزر جاتی ہے، اس طرح میرا نبی بھی گزر جاتا ہے۔ اب کہا جبریل علیہ السلام تشریف فرمائے، کہا لیہبا غلاما زکیہ، میں تو تمہیں صاف ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں، میں تو تمہیں صاف ستھرا بیٹا دینا ہے۔ جبریل علیہ السلام کا نام ہے روح القدس۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قالت انا یکون لہ لم یمسسنی بشر، آگے بھی اس کا ذکر آئے گا کہ مجھے کہاں سے بچہ ہوگا۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، مجھے کہاں سے لڑکا ہوگا۔ لم یمسسنی بشر، جبکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، کسی بشر نے مجھے ہاتھ چھوا بھی نہیں، میرا دامن پاک ہے، تو مجھے کہاں سے بچہ ہوگا۔ تو جبریل علیہ السلام یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے پیدا کر لیتا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آدھا بشر ہے آدھا فرشتہ ہے، آدھا بشر ہے آدھا فرشتہ ہے۔ اس لیے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کے شخم مبارک پر پھونک ماری اور عیسیٰ علیہ السلام نمودار ہو گئے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کہتے روایت میں آئے کہ آدھا فرشتے ہیں اور آدھا بشر ہیں، اس لیے کہ فرشتے کی روح سے عیسیٰ علیہ السلام جلوہ افروز ہو گئے۔ اذا قضى امرا فانما يقول كن فيكون، یہ بغیر باپ کے پیدا ہونا کیا بڑی بات ہے، جب آدم علیہ السلام باپ بھی نہیں اور ماں بھی نہیں، نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ آدم علیہ السلام تو اس وقت پیدا ہوئے جب سارے عناصر پیدا ہو چکے ہیں، مٹی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، اور میرا نبی اس وقت پیدا ہوا جب عناصر ہی نہیں ہے، کوئی انسان کے پیدا ہونے کا کوئی عنصر ہے ہی نہیں، میرا نبی اس وقت پیدا ہوا ہے۔ کچھ بڑی بات نہیں ہے، خدا کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے۔
تو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے مدد فرمائی کہ پیدا ہوتی کہ ہم وجلنی مبارک، اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا، اور آپ کا نام تھا یوسف، یوسف سے ہے عیسیٰ، عیسیٰ کی معنی ہے مبارک، عیسیٰ کی معنی ہے مبارک، اور مریم کی معنی ہے پاک باز عابدہ، مریم کی معنی ہے پاک باز عابدہ، اس لیے کہ سیدہ مریم علیہ السلام پیدا ہوتے ہی ان کے ماں باپ نے مسجد میں وقف کر دیا تھا، پیدا ہوتے ہی مسجد میں وقف کر دیا تھا، اور زکریا علیہ السلام معلوم ہے آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے 3 دن، سیدہ مریم علیہ السلام کو مسجد میں کفل لگا کر 3 دن چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور 3 دن کے بعد میں خیال آیا کہ میں اسے گھر میں بند کر کے آیا، مسجد میں بند کر کے آیا، پھر پریشان ہوئے، اور جب دروازہ کھول کر جا کر دیکھا تو پھل ہیں سامنے، پھل موجود تھے، دروازہ تو بند ہے، دروازہ تو بند ہے، آپ تو نہیں دیتے، اور جا کر دیکھے کہ بے موسم پھل ہیں، حیرت میں پھل گئے کہ پھل کہاں سے آئے، یہ پھل، یہ زکریا علیہ السلام کی حفاظت کرتے تھے مریم علیہ السلام کی، یہ پھل کہاں سے آئے، دروازہ تو بند ہے، کہا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی بارگاہ سے آئے، یہ کہاں سے آئے، اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی بارگاہ والوں میں پھل آنا اور جانا بغیر دروازے کے بھی آ سکتے ہیں، ان کے لیے دروازہ کھلا ہے، اللہ والوں کے لیے دروازہ کھلا ہے، شاید قبر میں پڑے ہیں یہ دروازہ ہے، لیکن اس دروازے سے باہر آنا بہت بڑی بات نہیں ہے، آسان ہے، اس لیے کہ قرآن فرما رہا ہے مریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بے موسم پھل، اور زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، بچے نہیں ہیں، دعائیں مانگ چکے ہیں، پورے 99 سال گزرے ہیں، بچہ نہیں ہے، جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آیا ہے تو سوچا کہ اللہ تعالیٰ بے موسم پھل دیتا ہے، سوچا کہ میرا اب تو موسم نہیں ہے، پھل کا موسم نہیں ہے، لیکن مریم علیہ السلام کے پاس دیکھا اور دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما، اور اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، تو معلوم ہے خدا کے محبوب کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے، اور نبیوں کی سنت ہے، اس لیے کہ مریم علیہ السلام پیغمبر نہیں ہیں، ولی ہیں، اور ولی کی بارگاہ میں نبی دعا مانگ رہا ہے، اس لیے نبی کا مقام بلند ہے ولی سے، لیکن ولی کی بارگاہ میں نبی مانگ رہا ہے تاکہ سنت ہو جائے، ولی اگر دعا مانگے تو سنت نہیں ہوتا، نبی دعا مانگے تو سنت ہو جاتا ہے، اس لیے زکریا علیہ السلام دعا مانگ کر دکھا رہے ہیں کہ خدا کے محبوب جہاں ہیں ان کی بارگاہ میں دعا مانگو، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ 99 سال کی عمر مجھے بچہ ہوا، کہ اس کے پہلے دعا نہیں مانگے تھے، وہ مریم علیہ السلام کا بیٹا عیسیٰ، اس کا بیٹا عیسیٰ ہے جو پاک باز پیدا ہوتے ہی مسجد وقف ہو چکی ہے، عابدہ خاتون، پاک باز خاتون، نیک خاتون، اور طاہر خاتون کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہا ایدنا بہ القدس، یہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اور اس میں پھونک مارتے تھے تو پرندہ کی جان آتی تھی اور پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا، مادر زاد اندھے کو اچھا کرتے تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مادر زاد اندھے کو اچھا کرتے، 50,000 اندھوں کو اپنے اچھا کر دیا، اور پھر اس وقت برس کے بیمار تھے، 50,000 برس کے سفید داغ کے 50,000 بیماروں کا اپنے اچھا کر دیا، اور پھر مردوں کو بھی زندہ کر کے دکھایا، مردوں کو بھی زندہ کر کے دکھا دیا، اور گھر میں کون کیا کھایا کیا پیا سب خبر دیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بچے جاتے تھے، آپ بچوں کو جمع کرتے اور سبق پڑھاتے، اور ہر بچے کہتے تو گھر میں کل یہ کھایا وہ کھایا، ہر ایک بچے کو بتا دیتے تھے، اور دین اسلام کی تبلیغ دیتے تھے، اس لیے ایک بار سارے لوگوں نے اپنے بچوں کو جب عیسیٰ علیہ السلام بلانے آئے تو جمع کر دیا، ایک مکان میں بند کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو بلانے آئے، دیکھا کہ ادھر ادھر بچے تلاش کی، بچے نہیں ملے، لوگوں سے پوچھا بچے کہاں ہیں، لوگوں نے کہا معلوم نہیں کہاں ہیں، پھر ایسا تلاش کرتے کرتے کہ مکان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ مکان بچوں کی آواز آ رہی ہے،
مکان میں سے سب بچوں کو ملا کر ایک مکان میں بند کر دیتے. اندر بچوں سے آواز آ رہی تھی, بچے خاموش بیٹھیں گے, آواز آ رہی تھی. لوگوں سے کہا بچے نہیں ہیں, اب اس کمرے میں بچوں کی آواز آ رہی ہے, یہاں پر کون ہے؟ سیدنا عیسیٰ روح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا اندر کون ہے؟ لوگوں نے کہا اندر سور کے بچے ہیں, اندر سور کے بچے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سور کے بچے ہیں, ٹھیک ہے, سور کے بچے ہوں گے, سور کے بچے ہوں گے. یہ تو بلا کر چلے گئے, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بلا کر چلے گئے. ان کے جانے کے بعد لوگوں نے مکان کھولا, لوگوں نے مکان کھولا تو سور کے بچے باہر آئے, پورے کے پورے سور کے بچے باہر آئے. اور پیغمبر کی نبوت کا انکار کرنے والا سور ہی ہوتا ہے, پیغمبروں کی نبوت کا انکار کرنے والا ہوتا ہی سور ہے. اور یہ سارے سور ہی تھے. جو نبی کو مارنے کا پلان کرے وہ انسان ہوتا ہے, وہ سور ہی ہوتا ہے. ان کا بولنا بھی ٹھیک تھا, ان کا بولنا بھی ٹھیک تھا, اور نبی کی نبوت نے اسے ظاہر کر کے بھی دکھایا یہ انسان کے بچے نہیں, سور کے بچے ہیں. اور پھر پریشان ہوئے, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے, نہیں یہ سور کے بچے نہیں تھے, وہ ہمارے ہی بچے تھے. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کمال دکھا دیا کہ جاؤ وہ تمہارے بچے ہیں. پھر آ کر دیکھے تو سور کے جو بچے تھے وہ پھر انسانوں میں تبدیل ہو گئے. یہ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی, اور ان سے بھی زیادہ کمال والا عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا. ان سے بھی زیادہ کمال والا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا کہ بہت سارے معجزات ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو, مردے زندہ کرنا, پرندے بنانا, پھونک مار کے اڑا دینا, مادرزاد اندھوں کو اچھا کرنا, برس کے بیماروں کو اچھا کرنا, 7 دن کا مردہ اپنے زندہ کر دیا, 10 سال کا مردہ زندہ کر دیا, 100 سال کا مردہ اپنے زندہ کر دیا. جو طلب ہوتی تھی اس طرح سے مردہ زندہ کر کے دکھاتے تھے. اس لیے کہ کس کی تائید سے پیدا ہوئے؟ روح القدس. سیدنا جبریل علیہ السلام کے تائید سے پیدا ہوئے تھے, اس لیے جہاں روح پھونکتے تھے وہاں مردہ زندہ ہو دیا جاتا. انسان کو زندہ کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے. میرے سرکار نے پتھروں کو زندہ کر دیا ہے, میرے سرکار نے پتھروں کے اندر بھی جان بخشی ہے, پتھروں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. انسان تو انسان, پتھر بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں. ان سے زیادہ کہیں مرتبہ سرکار کی امت کا ہے. سرکار کی علماء نے مردوں کو زندہ کر دیا, غوث اعظم نے مردوں کو زندہ کر دیا. ہزاروں سال پہلے کا مردہ غوث پاک نے زندہ کر دیا ہے. حضرت حبیب کی نعش مبارک غائب کر دی سرکار نے. صدیق کا غلام آسمان پر لاش اٹھا دی گئی. بہت سارے صحابہ کی لاش آسمان پر ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں جا پہنچی ہے. یہ میرے سرکار کا صدقہ عظیم ہے. یہ تو قرآن ارشاد فرمایا ایدناہ بروح القدس, ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کے ذریعے مدد فرمائی. افقلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. لیکن تم ہو کہ رسولوں کی بات نہیں مانتے. پہلے کہے یہ معجزے لے کر نہیں آئے, پہلے رسولوں کس لیے انکار کر دیا کہ معجزہ نہیں لے کر آئے. اب معجزہ لے کر نبی پیدا ہوا, اب معجزات کے ساتھ پیدا ہوا, پیدا ہوتے ہی معجزہ دکھایا تو بھی انکار کر دیا. اور تم گھمنڈی میں ہو, تم تکبری میں ہو. انفسکم مستکبر, تمہارے دل کے اندر کبر اور غرور اور گھمنڈی ہے. اس گھمنڈی اور کبر کے بنا پر تم میرے نبیوں کو جھٹلاتے رہے اور قتل کرتے رہے. حضرت یوشع علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا. زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کو ان یہودیوں نے قتل کر دیا ہے. اور جب کوئی فرق ایمان لاتا تھا اسے بھی رسولوں سے دور کرتے تھے اور قتل کر دیتے تھے. جو ایمان لاتا تھا اسے قتل کر دیتے تھے اور کہتے وقالوا قلوب, ہمارے دل ہی پر پردے ہیں, ہمارے دل ہی پر پردے ہیں, تم کیا بولتے ہو سمجھتے ہی نہیں, تم کیا بولتے ہو ہمیں سمجھتے ہی نہیں. پرسوں بولا نہیں, پانی کے گھڑا الٹا رکھے, پانی کے نل تو چالو ہے لیکن گھڑا ڈب مارے بھرے گا. الٹا گھڑا ڈب مارے پانی بھرے گا کیا؟
ایسا اگر کوئی حدیث سننے آیا، قرآن سننے آیا، تفسیر سننے آیا اور گھڑا کیا ہے؟ الٹا ہے، تو دل چار نمونے کے ہیں. ایک صاف دل ہے، اور ایک دل پر پردہ پڑا ہوا ہے، ایک دل پر پردہ پڑا ہوا ہے. ایک دل اوندا ہے، الٹا، ایک دل جو ہے وہ الٹا ہے، اور ایک دل آدھا سیاہ ہے آدھا سفید ہے. چار نمونے کے دل ہیں. اور یہودیوں کے دل پر پردہ پڑا تو وقالوا قلوبنا غلف، یہ اللہ کی لعنت، یہ ان پر خدا کی لعنت تھی. پیغمبر فرماتے آپ کیا بول رہے ہیں میں سمجھتا ہی نہیں. یہ یہودی کہتے ہیں ہمارے نبی سے آپ کیا بول رہے ہیں، ہم سمجھتے نہیں. پہلے ذہنی الٹا لے کر آتے تھے، جب پیغمبر کی بارگاہ میں آتے تھے ذہنی ہی الٹا لے کر، پھر کیسے سمجھے گا. ان پر اللہ کی لعنت تھی. بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان پر خدا نے لعنت بھیجی ہے ان کے کفر کی بنا پر. فقلیل من، صرف ایمان لانے والے تھوڑے ہیں، ایمان لانے والے تھوڑے ہیں. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما ہم وکانوا من قبل یستفتون الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ لعنۃ اللہ الکافرین. یہودیوں کی بات کیا تھی، عیسائیوں کی بات کیا تھی؟ پیغمبر کے پیدا ہونے سے پہلے، پیغمبر کے جلوہ افروز ہونے سے پہلے یہی یہودی یا عیسائی جب میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ جنگ کرنے جاتے تھے، کافروں کے ساتھ جنگ کرنے جاتے تھے، چونکہ تورات میں نبی کا نام پڑھ چکے تھے، انجیل میں مصطفیٰ کا نام پڑھ چکے تھے، زبور میں مصطفیٰ کا نام پڑھ چکے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں نام پڑھ چکے تھے، شیس کے صحیفوں میں محمد کا نام پڑھ چکے تھے، یعقوب علیہ السلام کے صحیفوں میں نام پڑھ چکے تھے. ہر نبی آپ کے گن گاتے ہوئے آیا ہے، ہر نبی میرے نبی کے گن گاتے ہوئے آیا تھا. اور جب بھی میدان جنگ میں جاتے تو کافروں کے مقابلے میں دعا مانگتے اللہم انصرنا علی القوم الکافرین بالنبی الامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے مولا جو تیرا آخری نبی آنے والا ہے اس کے صدقے میں فتح عطا فرما. اور میرے نبی کے نام پر جنگ جیت جاتے تھے، میرے نبی کے نام پر جنگ جیت جاتے تھے. یہی قرآن فرما رہا کیا بات ہے، جب میرا محبوب پیدا نہیں ہوا تھا اس کا نام لے کر جنگ جیت جاتے تھے، اور آج جب پیدا ہوا اسے اچھی طرح سے جانتے ہو اور انکار کر بیٹھے ہو. یہ تمہارا کفر ہے اور تم پر خدا کی لعنت ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے لعنت سے اور قہر سے اور غیظ و غضب سے محفوظ عطا فرمائے. اور